أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پہ ترحم فرمائے اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت اور ہماری اولاد کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم اپنا عذاب ہم پہ نازل نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کا مستحق قرار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عطرت پاک کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب ہمیشہ ہمیشہ ہر لمحہ کرتا رہے۔ پروردگار عالم ہماری دلوں میں نور مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بڑھا دے، اور ہماری اولاد کو تاروز قیامت سارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اتباع رسول آل رسول علیہم السلام میں سے قرار دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور کالرز کو لے کے آئیں، تو میں 2 لمحوں کے لیے لبنان کی شیعوں کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لبنان ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی آبادی کے 1/3 حصہ شیعہ ہے، 1/3 جماعت عمریہ سے تعلق رکھتی ہے، 1/3 حصہ کرسچن ہے، اور یعنی 30% 30%، 30% اور باقی 10% دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، دروز ہیں، دوسرے اسماعیلیہ ہیں، دوسرے اقوام ہیں۔ اور پچھلے 1 ہفتے سے اسرائیل وہاں پر بہت ہی وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، اور بہت باری بمباری کر رہا ہے، اور وہاں کی شیعوں کے پاس وہاں پہ کوئی لبنانی گورنمنٹ بھی بہت ہی، اس کی اپنی جو فوج ہے، لبنانی فوج بہت ہی کمزور فوج ہے، اور شیعوں کے پاس جہاں شیعہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور ریڈار سسٹم بھی نہیں ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز نہیں ہے، کوئی ان کے اسرائیل کے ہوائی حملوں کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں، اور اسرائیل قصبوں پر، شہروں پر، اور وہ یہ جنوب لبنان سب شیعہ ان پر بہت ہی وحشیانہ حملہ کر رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہاں سے آبادی نکل جائے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پلوں کو اڑا دیا ہے، اور شام کے ساتھ جو بارڈر ہے اس بارڈر کو بھی اڑا دیا ہے۔
تو تقریباً کچھ دن پہلے 1 ملین یعنی کل شیعہ جو آبادی ہے لبنان میں 15 لاکھ 16 لاکھ اس طرح ہے. تو ابھی 2-3 دن پہلے وہاں کا جو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 1 ملین لوگ صرف لبنان میں ریفیوجی بنے، یعنی آپ کی اکثریت شیعہ وہاں سے بے گھر ہو گئے. اکثریت شیعہ لبنان میں بے گھر ہو گئے ہیں اپنے گھروں سے. اور وہ کس طرح گھروں سے آپ دیکھیں نا کہ بھئی اٹیچی کیس ہاتھ میں یا کوئی بیگ پیک ہاتھ میں، عورت بچہ ہاتھ میں، وہ پیدل بیچارے چل رہے ہیں. اس طرح سے ان کو بے گھر کر دیا ہے. اور یہ کہاں جائیں بیچارے، کہاں پہ چلے جائیں؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی تو آغاز ہے جنگ کا، اور یہ کتنا عرصہ چلتا رہے اللہ ہی جانتا. جہاں تک میں نے سنا ہے یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو لبنان کو ہر طرح سے منقطع کر دے دنیا سے، یعنی اس کے سب بارڈر بھی اڑا دے، اس کے اندرونی جو ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم ہے، پل وغیرہ ہیں. اب تو اعلان کر دیا اس نے کہ یہاں پہ جنوب میں کوئی گاڑی چلا بھی نہیں سکتا. گاڑی اگر شاید کوئی چلا دے گاڑی کو، وہ حملہ کر دیں گے، مار دیں گے. تو وہاں پر یعنی وہ ایک طرح سے اس کو بلاکیٹ کریں گے، ہوائی لحاظ سے بھی، زمینی لحاظ سے بھی، اور سمندری لحاظ سے بھی، تاکہ وہاں پہ قحط آ جائے اور وہاں کی حالت بہت خراب ہو جائے. یہ بہت سخت حالات ہیں لبنان کے شیعوں کے لیے. آپ سے استدعا ہے کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کے بھائی وہاں پر خیرت و آرام سے انشاءاللہ خیرت و آرام ان کو دوبارہ لوٹا دیں. ٹھیک ہے نا. کربلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کربلا سے بچنے کی کوشش کی تھی، کربلا نہ ہونے دیا تھا. ظالمین نے کربلا مسلط کیا تھا. یہ کربلا جو ہے اچھی بات نہیں ہوا کہ آپ کہتے ہیں کربلا ہو جائے ادھر. ٹھیک ہے نا. جو لوگ کربلا چاہتے ہیں پہلے اپنے ملک کو کربلا بناؤ. پہلے تم کشمیر کے لیے پاکستان کو کربلا بناؤ نا. تمہاری حکومت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، تمہارے آدھے ملک پہ، آدھے کشمیر پہ کس نے قبضہ کیا؟ ہندوستان نے قبضہ کیا پچھلے 80 سال سے. حکومت پاکستان یہ غلط کام کر رہا ہے جو ہندوستان سے نہیں لڑا، بہت اچھا کام کر رہا ہے. حکومت پاکستان کو بہت بخوبی پتہ ہے کہ کشمیر کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کے لیے پورے پاکستان کو تباہ کیا جائے. سمجھ میں آ رہی نا. اور سب پاکستانیوں کو پتہ ہے، چاہے شیعہ چاہے جماعت مرید سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے لیے پورے پاکستان کو ڈبو دینا اور پورے پاکستان کو غرق کرنا، تباہ کرنا، یہ بیوقوفی حماقت ہے. ٹھیک ہے نا. جماعت مرید جو یہاں پہ تو آ کے آن لائن آپ کو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لبنان کو کربلا بننے دو، تو تم پہلے اپنے ملک کو کیوں کربلا نہیں بنا؟ اس وقت تو کہتے ہو کہ نا یہ بیوقوفی ہے، ہم کربلا نہیں بنا سکتے بھائی پاکستان، کیونکہ اگر ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو جائے کشمیر کی آزادی کے لیے، ہندوستان ایک بہت بڑی، بھارت جو ہے ایک بہت بڑی فوجی پاور ہے، اس کے پاس اتنا فائر پاور ہے کہ پاکستان کو وہ تباہ کر دے. ٹھیک ہے نا. پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، وہ بھی ایٹمی پاور ہے. اس جنگ کے بعد پاکستان واقعا کربلا بن جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہم اس کے لیے اتنے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگوں کو برباد نہیں کر سکتے. تو یہی صورتحال میرے بھائیوں لبنان کی شیعوں کے لیے بھی ہے، ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے رہیں، اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہیں، ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. بہرحال یہ باتیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، لیکن شیعہ علماء، شیعہ مراجع، شیعہ جو قائدین ہیں، عامہ ہیں، ان کو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کی پرواہ نہیں ہے. اچھا میرے محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. آج کا مناظرہ، مین جو مناظرہ ہوگا وہ مولوی صفدر صاحب کے ساتھ ہوگا، لیکن مولوی صفدر صاحب ابھی وہ انہوں نے اپنا جو ہے آ گئے. مولوی صفدر صاحب